الحمد لله الحمد لله الذي حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، والصلاة والسلام على من رأى موسى في القبر يصلي قائما، وعلى آله وأصحابه وأتباعه من المفسرين والمحدثين والمتكلمين والفقهاء الذين أجمعوا على حياة الأنبياء بعد وفاة الأنبياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. خم جس کی فضیلت پہ دو عالم کی جبیں ہے، خم جس کی فضیلت پہ دو عالم کی جبیں ہے، سیدگاہ کونین وہ طیبہ کی زمیں ہے۔ یہ دنیا کا عقیدہ ہے اور اپنا بھی یقین ہے کہ جو شے ہے مدینہ میں وہ کہیں اور نہیں ہے۔ یہ ارض مقدس ہے، یہ طیبہ کی زمیں ہے، یہ ارض مقدس ہے، یہ طیبہ کی زمیں ہے۔ جنت بھی یہی ہے، ساکن جنت بھی یہی ہے۔ اے خاک مدینہ تیرے اعجاز کا صدقہ، اے خاک مدینہ تیرے اعجاز کا صدقہ، کہ جو ہے عرش نشیں وہ فرش نشیں ہے۔ اور جن کے روضے پہ اتریں فرشتے مدام، ان پہ اربوں درود، ان پہ کھربوں سلام۔ جن پہ ہے نبیوں کا اختتام، ان پہ اربوں درود، ان پہ کھربوں سلام۔ حاصل ہے جنہیں حیات دوام، ان پہ اربوں درود، ان پہ کھربوں سلام۔ سنتے ہیں روضہ میں جو صلاۃ و سلام، ان پہ اربوں درود، ان پہ کھربوں سلام۔ قابل صد احترام معزز علماء کرام، عزیز بھائی اور دوستو، مرکز اہل السنہ والجماعہ خانقاہ حنفیہ سرگودا کا 15واں سالانہ 2 روزہ خانقاہی اجتماع، جس میں میں اور آپ موجود ہیں، اس خانقاہ اور اس مرکز کے بانی و مؤسس ہمارے شیخ و مرشد متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب حفظہ اللہ فرمایا کرتے ہیں کہ ہمارے مرکز کی بنیاد، ہمارے خانقاہ کی بنیاد پورا دین ہے، اور دین نام ہے 5 چیزوں کا، یا دین کا خلاصہ 5 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 اعتقادات، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 اخلاقیات، نمبر 4 معاملات، اور نمبر 5 معاشرات۔ ان 5 چیزوں میں جو بنیاد ہیں وہ عقائد ہیں، اور اگر عقائد کو دیکھا جائے تو قرآن کریم خصوصاً مکی صورتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جن عقائد کو اللہ نے تفصیل سے بیان فرمایا وہ عقائد 3 طرح کے ہیں۔ نمبر 1 عقیدہ توحید، نمبر 2 عقیدہ رسالت، نمبر 3 عقیدہ آخرت و قیامت۔ عقیدہ رسالت توحید کے بعد دوسرے نمبر پر ہے، لیکن اگر اس کی اہمیت کو دیکھا جائے ایک جہت سے اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ کی توحید کس نے بتائی، عقیدہ آخرت اور قیامت کو کس نے بتایا؟ یہ بتانے والی ذات نبوت کی ہے، یہ بتانے والی ذات رسالت کی ہے۔ اس لیے جہاں توحید کے متعلقہ عقائد کا صحیح ہونا ضروری ہے، آخرت اور قیامت کے متعلقہ عقائد کا درست ہونا ضروری ہے، وہیں عقیدہ رسالت کے متعلقہ عقائد کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے۔ عقیدہ رسالت کو اگر دیکھا جائے، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے متعلقہ عقائد کو دیکھا جائے تو یہ 2 طرح کے ہیں۔ انبیاء کے متعلقہ بعض عقائد وہ ہیں جو ان کی دنیوی زندگی سے متعلق ہیں، بعض عقائد وہ ہیں جو ان کی برزخی اور اخروی زندگی سے متعلق ہیں۔
اگر بات ان اعتقادات کی کریں جن کا تعلق دنیوی زندگی سے ہے تو انبیاء کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے، انبیاء ذات اور جنس کے اعتبار سے بشر، صفات کے اعتبار سے نور ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ انبیاء مفروض الاتباع واجب المطاع ہوتے ہیں۔ اور اگر بات ان عقائد کی کریں جو نبی کے دنیا سے جانے کے بعد کے ہیں تو ان میں ایک عقیدہ یہ ہے کہ نبی دنیا سے جب جاتا ہے، نبی جہاں فوت ہو، نبی کا مدفن وہی بنتا ہے۔ ایک عقیدہ یہ ہے انبیاء کو قبور میں حیات ملتی ہے، جس حیات کی وجہ سے روضے پہ پڑھے جانے والا صلاۃ و سلام خود سنتے ہیں، دور والا صلاۃ و سلام بذریعہ ملائکہ ان کی خدمت میں پہنچایا جاتا ہے۔ ایک عقیدہ یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کے اعمال اجمالی طور پہ پیش ہوتے ہیں۔ ایک عقیدہ یہ ہے کہ نبی کی قبر کا استشفاء جائز ہے۔ ایک عقیدہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا توسل اور وسیلہ جائز ہے۔ ایک عقیدہ یہ ہے نبی جب دنیا کو چھوڑ کر جائے، نبی کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ اس وقت جس عقیدے پر چند دلائل آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں، وہ عقیدہ یہ ہے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو قبور میں حیات ملتی ہے۔ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے اللہ انبیاء پر موت طاری کرتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت کا وعدہ پورا ہوتا ہے، انک میت وانہم میتون کا وعدہ پورا ہوتا ہے۔ اس کے بعد انبیاء کو قبور میں حیات ملتی ہے۔ ہمارا عقیدہ بھی اور ان کا عقیدہ جو نبی کی حیات فی القبر کے منکر ہیں، نبی کی موت کو وہ بھی مانتے ہیں، نبی کی موت کو ہم بھی مانتے ہیں۔ ہمارے اکابر میں سے حجت الاسلام والمسلمین، بانی دارالعلوم دیوبند، قاسم العلوم والخیرات، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے لطائف قاسمیہ میں لکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت موت کا اعتقاد ضروری ہے۔ معلوم یہ ہوا اکابر علماء دیوبند میں نبی کی موت کا منکر کوئی نہیں ہے۔ ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے بعد انبیاء کو قبور میں حیات ملتی ہے۔ اس عقائد پر ہمارے پاس بہت سے دلائل موجود ہیں۔ اگر دلیل میں خدا کا قرآن ضرورت ہے تو وہ اس عقیدے پر موجود ہے، دلیل میں نبی کا فرمان موجود ہے، دلیل میں اقوال صحابہ موجود ہیں، دلیل میں امت کا اجماع موجود ہے، دلیل میں اکابر علماء دیوبند کی تصریحات موجود ہیں، دلیل میں قیاس اور عقل موجود ہے۔ اگر بات دلائل کی کریں، قرآن کریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 154 دوسرا پارہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہیں کہنا، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ اس آیت کے تحت مفسر قرآن قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں، حکیم الامہ مجدد الملہ مولانا اشرف علی تھانوی نے تفسیر بیان القرآن میں، مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا یہ آیت دلیل ہے۔ جہاں شہداء کی حیات کی یہ آیت دلیل ہے، وہیں یہ آیت اس بات کی بھی دلیل ہے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات اپنی قبور میں زندہ ہیں۔ اس کے بعد دلیل دوسری، قرآن کریم 5واں پارہ سورۃ النساء آیت نمبر 64، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اس آیت میں اللہ نے دو حکم دیے ہیں۔ نمبر 1، نبی کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ نمبر 2، نبی کی بعثت کے مقصد میں اگر کوتاہی ہو جائے اس کی تلافی کی صورت کیا ہے؟ نبی کی بعثت کا مقصد لیطاع باذن اللہ ہے، نبی کی اطاعت کی جائے۔ اگر نبی کی بعثت کے مقصد میں تلافی، کوتاہی، قصور اور کمی ہو جائے پھر اس کی صورت یہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر یہ لوگ گناہوں کے ذریعے اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، جاؤکا یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں آئیں، فاستغفر اللہ
اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ واستغفر لهم الرسول، رسول بھی ان کے لیے سفارش کرے، اللہ ان کی توبہ کو قبول کریں گے۔ چنانچہ مفسرین نے اس آیت کو جہاں حیات النبی کی دلیل بنایا ہے، وہیں اس آیت کو استشفاء عند قبر النبی کی دلیل بھی بنایا ہے۔ استشفاء کا مطلب یہ ہے، آج روضہ رسول پہ کوئی آدمی چلا جائے اور وہاں جا کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، نبی کو سفارشی بنائے، اللہ اس کی توبہ کو قبول کریں گے۔ چنانچہ محتاط مفسرین میں سے تفسیر علامہ ابن کثیر دمشقی شافی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں، علامہ جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور میں، مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر معارف القرآن میں، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المناسک میں ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ حضرت عتبی رحمہ اللہ کہتے ہیں، کنت جالسا عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی کی قبر کے پاس موجود تھا، میں دیکھتا کیا ہوں، فجاء اعرابی، ایک دیہاتی آیا، قبر پہ رونے لگا اور اس نے آ کر یہی آیت مبارکہ تلاوت کی۔ تلاوت کرنے کے بعد کہنے لگا، جئتک مستغفرا لذنبی مستشفعا بک الی ربی، یا رسول اللہ میں آیا ہوں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، آپ کو اپنا سفارشی اور حمایتی بناتا ہوں، یا اللہ یا رسول اللہ آپ میرے لیے سفارش کریں، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اس کے بعد اس آنے والے دیہاتی نے یہ اشعار پڑھے، یا خیر من دفنت فی التراب اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والاکم، نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، وصاحباک لا انساہما ابدا من السلام علیکم ما جر القلم۔ حضرت تھانوی نے نشر الطیب میں ایک شعر کا اضافہ بھی کیا، انت الشفیع الذی ترجا شفاعتہ علی الصراط اذا ما ذلت القدم۔ یہ اشعار پڑھنے کے بعد وہ آنے والا دیہاتی روتا ہوا روضہ اطہر کو چھوڑ کر چلا گیا۔ حضرت عتبی کہتے ہیں، میں قبر پہ موجود تھا، مجھے نیند آ گئی، فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، میں خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، یا عتبی الحق الاعرابی فبشرہ ان اللہ قد غفر له، اے عتبی اس آنے والے دیہاتی کو خوشخبری اور بشارت سنا دیجئے کہ اللہ نے آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ چنانچہ مفسرین نے جو اس آیت کو استشفاء کی دلیل بنایا، وہیں اس آیت کو حیات النبی فی القبر کی دلیل بنایا ہے۔ علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اعلاء السنن میں لکھا، فثبت هذه الآية ان هذا الحكم باق بعد وفاته صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت اس بات کی دلیل ہے جس طرح نبی کی زندگی میں استشفاء جائز تھا، نبی کے دنیا کے جانے کے بعد بھی آپ کی قبر پر استشفاء جائز ہے۔ تیسری دلیل قرآن کریم سورۃ الانفال آیت نمبر 33، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ اس آیت کے تحت مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یہ آیت مبارکہ جہاں عقیدہ ختم نبوت کی دلیل ہے، وہیں یہ آیت مبارکہ نبوت کی حیات فی القبر کی بھی دلیل ہے۔ مفتی صاحب نے استدلال یوں پیش کیا، فرماتے ہیں مشرکین مکہ نے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر دعا مانگی اور یوں کہا، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، یا اللہ اگر یہ محمد بن عبداللہ واقعتاً محمد الرسول اللہ ہے، پھر آسمان سے ہمارے اوپر حجارۃ من السماء پتھروں کی بارش نازل فرما دے۔ مشرکین مکہ نے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر اپنے خلاف بد دعا کی ہے۔ تاریخ سیرت حدیث کی کتابیں بتاتی ہیں مشرکین مکہ پہ اجتماعی عذاب نہیں آیا۔ تو سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ مشرکین مکہ یہ کہہ سکتے تھے، ہم سچے تھے، ہم نے تو غلاف پکڑ کر دعائیں مانگی تھی، ہمارے اوپر عذاب نہیں آیا۔ اللہ نے اس آیت میں جواب دیا، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے محبوب مشرکین مکہ کے کرتوت تو ایسے ہیں، مشرکین مکہ کا شرک تو ایسا ہے، ان پہ عذاب آ جاتا، لیکن عذاب آیا کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے وانت فیہم، آپ ان میں موجود ہیں۔ مفتی صاحب نے ایک ضابطہ لکھا، ضابطہ یہ ہے، اللہ کی سنت یہ ہے، اللہ کی عادت مبارکہ یہ ہے، نبی جب تک دائرہ نبوت میں موجود ہو اللہ قوم پر عذاب نہیں بھیجتے۔ نبی اگر اللہ نے قوم پر عذاب بھیجنا ہو، نبی کو دائرہ نبوت سے نکالتے ہیں، نبی دائرہ نبوت چھوڑتا ہے، قوم پہ عذاب آ جاتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ نے عذاب بھیجنے کا ارادہ فرمایا،
پہلے حکم دیا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اے لوط اپنی قوم کو، ایمان والوں کو یہاں سے لے کر چلے جائیں۔ لوط علیہ السلام نے دائرہ نبوت چھوڑا ہے، اللہ نے عذاب کا کوڑا برسایا ہے۔ معلوم یہ ہوا نبی جب تک دائرہ نبوت میں موجود ہو قوم پر عذاب آتا نہیں ہے۔ مشرکین مکہ نے تو بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر دعائیں مانگی تھی ہمارے اوپر عذاب آ جائے، آگے جواب دیا عذاب نہ آنے کی وجہ یہ ہے وَأَنْتَ فِيهِمْ، یا رسول اللہ آپ موجود ہیں، آپ کا دائرہ نبوت لامحدود ہے، آپ کا دائرہ نبوت لا زمان ہے، آپ کا دائرہ نبوت لا مکان ہے، اس لیے آپ کی اس قوم پر اجتماعی عذاب نہیں آئے گا۔ سوال پیدا ہو سکتا تھا اللہ کے نبی مکہ میں ہیں، جب مکہ سے مدینہ آ جاتے ہیں اب تو پیچھے مکہ والوں پر عذاب آ جائے۔ فرمایا نہیں عذاب نہیں آئے گا، اس لیے کہ جس طرح آپ مکہ والوں کے نبی، آپ مدینہ والوں کے نبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رب معراج کی رات آسمانوں پہ تشریف لے جاتے ہیں۔ سوال پیدا ہو سکتا تھا اب تو آپ فرش کو چھوڑ کے عرش پہ جا چکے ہیں، اب تو عذاب آ جائے۔ فرمایا نہیں عذاب نہیں آئے گا۔ وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ کا دائرہ نبوت لامحدود ہے، جس طرح آپ عرش کے نبی، آپ فرش کے نبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے 63 سالہ پورا فرما کر عالم دنیا سے عالم برزخ میں تشریف لے جاتے ہیں، اب تو عذاب آ جائے۔ فرمایا نہیں اب بھی عذاب نہیں آئے گا، اس لیے کہ جس طرح آپ اس عالم کے نبی، آپ اس عالم کے نبی، مکہ کے آپ نبی، مدینہ کے آپ نبی، عرش کے آپ نبی، فرش کے آپ نبی، اس عالم کے آپ نبی، اس عالم کے آپ نبی، قیامت کی صبح تک آپ کا دائرہ نبوت ختم نہیں ہو سکتا اور آپ کی امت پر اجتماعی عذاب نہیں آ سکتا۔ تو یہ آیت مبارکہ جہاں عقیدہ ختم نبوت کی دلیل، وہیں یہ آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات فی القبر کی بھی دلیل ہے۔ قرآن کریم کے بعد اگر احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس عقیدہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بیان کیا گیا ہے۔ مسند ابی یعلا کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء قبور میں زندہ ہیں، ان کو حیات ملتی ہے۔ صحیح مسلم میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی عند الکثیب الاحمر وہو قائم یصلی فی قبری، میرا گزر موسیٰ علیہ السلام کی قبر پہ ہوا، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے دیکھا۔ یہ آیت، یہ حدیث دلیل انبیاء قبور میں زندہ۔ ممکن ہے کوئی آدمی اس حدیث کی بنیاد پر مغالطہ دینے کی کوشش کرے اور یہ کہے یہ تو معجزہ ہے، معجزات سے استدلال نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھنا یہاں دو باتیں الگ الگ ہیں، ایک موسیٰ علیہ السلام کا قبر میں نماز پڑھنا ہے، ایک نبوت کا موسیٰ کو علیہ السلام کو دیکھنا ہے۔ ہمارا استدلال نبوت کے دیکھنے سے نہیں، موسیٰ علیہ السلام کے قبر میں نماز پڑھنے سے ہے۔ نبوت کا دیکھنا یہ تو معجزہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا قبر میں نماز پڑھنا یہ عادت ہے۔ نبی کی حیات پر دلیل من صلی علیہ عند قبری سمعتہ ومن صلی علیہ نائیا ابلغتہ ہے۔ فرمایا جو میری قبر پہ درود پڑے گا میں خود سنوں گا، جو دور سے پڑے گا بذریعہ ملائکہ میری خدمت میں پہنچایا جائے گا۔ یہ وہ حدیث ہے جس کو مولانا حسین علی الوانی رئیس المفسرین نے اپنی کتاب تحریرات حدیث میں نقل کیا ہے۔ یہ وہ حدیث مبارک ہے جس کو لوگ موضوع اور ضعیف کہتے تھکتے نہیں، حالانکہ ان کی جماعت کے عالم شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نے جب حضر و چھچ کے اندر مناظرہ ہونے لگا میاں عبدالحق نامی بریلوی سے، اس وقت عقیدہ حاضر ناظر پر مولانا غلام اللہ خان نے اس حدیث کو پیش کیا تھا۔ اگر یہ حدیث ضعیف ہوتی بقول تمہارے، اگر حدیث موضوع ہوتی شیخ القرآن عقیدے کے باب میں اس حدیث کو پیش نہ کرتے۔ ارے عقیدے کے باب میں تو ضعیف روایت کو بھی نہیں پیش کیا جا سکتا، چہ جائے کہ موضوع روایت کو پیش کیا جائے۔ شیخ القرآن کا اس مناظرے میں اس روایت کو پیش کرنا، مولانا حسین علی الوانی کا اپنی کتاب میں یہ روایت نقل کرنا اس بات کی دلیل ہے یہ روایت صحیح ہے۔ عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ دلیل
نبوت کا یہ فرمان ابو داود میں موجود، ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی من امت السلام، اللہ کے فرشتے زمین میں چکر لگاتے ہیں، میری امت کا کوئی فرد مجھ پر درود پڑھے مجھ پر پہنچایا جاتا ہے۔ مسند بزار کی روایت عقیدہ حیات النبی کی دلیل، اللہ کے نبی نے فرمایا اے صحابہ حیاتی خیر لکم تحدثون ونحدث لکم، اے صحابہ میرا زندہ رہنا بھی تمہارے لیے بہتر، تم مجھ سے مسائل پوچھتے ہو میں جواب دیتا ہوں، ووفاتی خیر لکم، میرا دنیا سے چلے جانا بھی بہتر، وہ اس لیے تعرض علی اعمالکم، تمہارے اعمال اجمالاً میرے اوپر پیش ہوں گے، فما رأیت من خیر حمدت اللہ، اچھا عمل ہوگا میں اللہ کا شکر ادا کروں گا، وما رأیت من شر استغفرت اللہ، اگر برا عمل ہوگا میں اللہ سے تمہارے لیے بخشش طلب کروں گا۔ یہ بھی اس بات کی دلیل انبیاء قبور میں زندہ، ایک نہیں کئی روایات موجود ہیں، جب روایات کو جمع کریں بقول علامہ سیوطی کے وقت تواترت بھی الاخبار، حیات النبی پہ دلالت کرنے والی احادیث درجہ تواتر قدر مشترک کو پہنچی ہوئی ہے، علماء کی جماعت موجود ہے، محدثین کا ضابطہ ہے اگر کسی مسئلے پر امت کا اجماع ہو جائے، اگر کسی عقیدے اور نظریے پر احادیث تواتر کے درجے کو پہنچ جائیں، وہاں سند کے دیکھنے کی ضرورت نہیں رہتی، حیات انبیاء پہ دلالت کرنے والی احادیث سندن ٹھیک ہے، محدثین نے تصحیح نقل کی ہے، بالفرض دنیا کا کوئی آدمی یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرنا چاہے حیات انبیاء پہ دلالت کرنے والی احادیث سندن ضعیف ہے، تب بھی اصول حدیث کی روح سے محدثین کے ان اصولوں کی روشنی میں چونکہ اس مسئلے پر تواتر قدر مشترک حاصل ہے، جب تواتر قدر مشترک موجود ہو وہاں اسناد کو نہیں دیکھا جاتا، معلوم یہ ہوا انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی حیات فی القبر پر جہاں اللہ کا قرآن موجود ہے وہاں نبوت کا فرمان بھی موجود ہے۔ نمبر 3 ہمارے دلائل میں تیسرا نمبر امت کا اجماع ہوا کرتا ہے۔ اگر بات امت کے اجماع کی کرے، علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے قول البدیع میں لکھا نحن نؤمن ونصدق بأنه صلی اللہ علیہ وسلم حی یرزق فی قبری، ہم اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں انبیاء قبور میں زندہ، والاجماع والا ھذا، علامہ سخاوی فرماتے ہیں اس مسئلہ پر اس امت کا اجماع ہے۔ علامہ محمد بن علان صدیقی نے دلیل الفالحین میں اس پر اجماع نقل کیا ہے۔ حضرت علامہ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رشیدیہ میں عقیدہ حیات النبی پر امت کا اجماع نقل کیا ہے۔ حضرت مولانا عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اشعۃ اللمعات شرح مرقات میں امت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات فی القبر پر امت کا اجماع نقل کیا ہے۔ حضرت مولانا ادریس کاندھلوی نے سیرت المصطفیٰ میں امت کا اجماع نقل کیا ہے۔ اجماع کے بعد اگر بات قیاس اور عقل کی کرے، قیاس اور عقل کا تقاضا بھی یہ ہے انبیاء کو قبور میں حیات ملتی ہے، چنانچہ حجت الاسلام والمسلمین قاسم العلوم والخیرات صاحب آب حیات حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب آب حیات میں قیاسی اور عقلی دلیل بھی پیش کی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں اللہ نبی کو بھی بناتے ہیں، اللہ امتی کو بھی بناتے ہیں، امتی کو جس مٹی سے بنائیں اسے زمینی مٹی کہتے ہیں، نبی کو جس مٹی سے بنائیں اسے جنت کی مٹی کہتے ہیں، اور جنت کی مٹی کا خاصہ حیات ہے، جنت میں حیات ہے موت نہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق اہل جنت جنت میں جائیں گے، ینادی منادن اعلان کرنے والا اعلان کرے گا یا اہل الجنہ ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، اے جنتیوں تم نے ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنا ہے، اب تمہارے اوپر موت نہیں آئے گی۔ پتہ چلا جنت میں حیات ہی حیات ہے، جنت میں وفات نہیں۔ حضرت نانوتوی فرماتے ہیں نبی کا وجود جنت کی مٹی سے بنتا ہے، جنت کی مٹی کا خاصہ حیات ہے۔ دنیا کا ضابطہ یہ ہے جو جس چیز کا خاصہ ہو کسی عارض کی وجہ سے کچھ وقت کے لیے وہ چھپ تو سکتا ہے، ختم نہیں ہو سکتا۔ حضرت نانوتوی کا جملہ جو آب حیات میں موجود ہے، حضرت فرماتے ہیں موت نبوت ساتر حیات ہے، مزیل حیات نہیں۔ نبی کا پر آنے والی موت نبی کی حیات کو چھپا تو سکتی ہے، نبی کی حیات کو بالکل یا ختم نہیں کر سکتی۔ حضرت نانوتوی نے اس پر مثال پیش کی ہے، فرمایا چراغ دیکھیں
لالٹین دیکھیں یا موجودہ زمانے میں موبائل کی مثال لے لیجئے. آپ نے موبائل کو اندھیرے کمرے میں لائٹ جلائی, موبائل کی لائٹ روشن ہوئی, آپ نے اس لائٹ کو بند نہیں کیا, ایک کپ یا گلاس لیا, وہ لائٹ کے اوپر رکھ دیا, اور اس کے رکھنے سے لائٹ کی روشنی ختم نہیں ہوئی بلکہ اندر سمٹ گئی ہے, سکڑ گئی ہے, بند ہو گئی ہے, بالکلیہ ختم نہیں ہوئی. جیسا آپ نے گلاس اٹھایا, یہ پیالہ اٹھایا, یہ لائٹ کی روشنی واپس آ گئی ہے. تم پتہ یہ چلا جو جس چیز کی خصوصیت ہو وہ کسی عارض کی وجہ سے چھپ تو سکتی ہے, بالکلیہ ختم نہیں ہو سکتی. حضرت نانوتوی فرماتے ہیں اس سے پتہ یہ چلا نبی کا وجود جنتی مٹی والا, جنتی مٹی کا خاصہ حیات ہے. حیات ایک دنیا کے عارض کی وجہ سے کچھ وقت کے لیے چھپی تو ہے لیکن ختم نہیں ہوئی. نبی پر موت آئی, موت آنے کے بعد پھر حیات ملی ہے, اور یہ ایسی حیات بل یستمر حیا, اب یہ حیات ہی حیات رہے گی, اب قبر میں موت نہیں ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات فی القبر پر ہمارے پاس اکابر علماء دیوبند کی تحریرات موجود ہیں. اکابر علماء دیوبند کی کتابیں, وہ لوگ جو اپنے آپ کو دیوبندی کہلاتے ہیں, اگر وہ اس بات کو دیکھ لیں علماء دیوبند کے فتاوی, علماء دیوبند کی کتابیں کیا کہتی ہیں. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے ہدیۃ الشیعہ میں لکھا انبیاء اپنی قبور میں زندہ. علامہ رشید احمد گنگوہی نے ہدایت الشیعہ میں لکھا انبیاء اپنی قبور میں زندہ. حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی نے فتاوی کفایت المفتی میں لکھا انبیاء قبور میں زندہ. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری نے فیض الباری شرح صحیح بخاری میں لکھا انبیاء قبور میں زندہ. مفتی اعظم حضرت مفتی عزیز الرحمان دیوبندی رحمت اللہ علیہ نے فتاوی دار علوم دیوبند میں لکھا انبیاء قبور میں زندہ. حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے بذل المجہود شرح سنن ابی داود میں لکھا انبیاء قبور میں زندہ. شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی 2 کتابیں اوجد المسالک شرح موطا امام مالک میں فضائل درود شریف میں لکھا انبیاء قبور میں زندہ. حضرت مولانا منظور احمد نعمانی نے معارف الحدیث میں لکھا انبیاء قبور میں زندہ. حضرت مولانا سلیم اللہ خان رحمت اللہ علیہ نے کشف الباری شرح صحیح بخاری میں لکھا انبیاء قبور میں زندہ. حضرت مولانا شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی حفظہ اللہ نے تکملہ فتح الملہم میں لکھا انبیاء قبور میں زندہ. استاد محترم متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب حفظہ اللہ نے فرقہ مماتیت کا تحقیقی جائزہ اپنی کتاب اسلامی عقائد میں العقائد الاسلامیہ میں لکھا انبیاء قبور میں زندہ. گویا حجت الاسلام والمسلمین مولانا نانوتوی سے لے کر متکلم اسلام مولانا الیاس گھمن صاحب تک, دار علوم دیوبند سے لے کر دارالعلوم کراچی تک, تمام اکابر علماء دیوبند ان کی تحریرات, ان کے فتاوی اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبور میں زندہ ہیں. اور اس سے بڑھ کر آخری بات عرض کرنے لگا ہوں, فریقین کی متفقہ تحریر جو حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی رحمت اللہ علیہ کی آمد پر 1962 راجہ بازار تعلیم القرآن راولپنڈی میں لکھی گئی تھی, اور جس میں مولانا قاری طیب صاحب نے یہ جملہ لکھوایا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد قبر میں بین القوسین بریکٹ میں لکھوایا برزخ شریف میں بتعلق روح زندہ ہیں. روضے پہ پڑھے جانے والا صلاۃ و سلام خود سماعت فرماتے ہیں, دور والا صلاۃ و سلام بذریعہ ملائکہ پہنچایا جاتا ہے. یہ وہ تحریر ہے جس پہ 4 علماء کے دستخط موجود ہیں. حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی رحمت اللہ علیہ نے دستخط کیے, حضرت مجاہد ختم نبوت مولانا محمد علی جالندری رحمت اللہ علیہ نے دستخط کیے, شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب نے دستخط کیے, مولانا نور محمد صاحب نے دستخط کیے. ان 4 علماء میں جن میں 2 عالم وہ ہیں جن کو منکرین حیات اپنا عالم سمجھتے ہیں, انہوں نے بھی اس تحریر پہ دستخط کیے. پتہ یہ چلا یہ عقیدہ ایسا متفقہ عقیدہ ہے, ایسا اجماعی عقیدہ ہے جس پہ تمہارے علماء بھی متفق کھڑے ہیں. تو حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ایسا عقیدہ جس پہ اللہ کا قرآن موجود, ایسا عقیدہ جس پہ نبی کا فرمان موجود, ایسا عقیدہ جس پہ امت کا اجماع موجود, ایسا عقیدہ جس پہ قیاس اور عقل موجود, ایسا عقیدہ جس پہ اکابر علماء دیوبند کی تحریرات موجود, ایسا عقیدہ جس پہ فریقین کی متفقہ تحریر موجود ہے. اس لیے ہم ببانگ دہل کہتے ہیں. حضرت استاد محترم
کی محنت، حضرت استاد جی دامت برکاتہم العالیہ کی تحریرات اور حضرت استاد جی کے نے اس پر جو دلائل بیان کیے، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو قبور میں حیات ملتی ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ یہ دیوبندیت کا عقیدہ نہیں، یہ امت سے انفرادی الگ عقیدہ ہے، ایسی بات نہیں، بلکہ 1400 سالہ تسلسل بتلاتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو قبور میں حیات ملتی ہے۔ اس لیے اخیر میں یہی کہوں گا، تغافل ان کی عادت ہے، مناجات میرا شیوا، تغافل ان کی عادت ہے، مناجات میرا شیوا، نہ وہ طرز ادا بدلے نہ میں رنگ دعا بدلا، زمانہ معترف ہے اب بھی ہماری استقامت کا، زمانہ معترف ہے اب بھی ہماری استقامت کا، نہ ہم سے قافلہ چھوٹا نہ ہم نے رہنما بدلا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔